وہ کہتے تھے عمران خان جو ہیں وہ یو ٹرنز لیتے ہیں، اور گو کہ عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ 20 دسمبر سے پہلے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم کی تنقید یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ بھی عمران خان نے کہا کہ یہ کروں گا وہ پھر پورا نہیں کیا، اور وہ جو بھی کہتے تھے کہ یہ ہوگا اس سے پھر وہ ہٹ گئے اور وہ یو ٹرن لے لیا۔ تو کیا اسمبلیوں کی تحلیل کا جہاں تک معاملہ ہے اس پر بھی کوئی یو ٹرن ایکسپیکٹ کیا جائے؟ شکریہ احتشام۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ اب ایک سیاسی طور پہ دیوالیہ، معاشی طور پہ دیوالیہ، انتخابی طور پہ دیوالیہ دیوانہ پارٹی ہے۔ صبح شروع ہوتی ہے، وہ 4 5 پرائم منسٹر سے لے کے، فائنانس منسٹر سے لے کے، انفارمیشن منسٹر سے لے کے سارا دن وہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، اور ان کو ایک ہی ڈر ہے، خوف ہے، اور ان کو اپنی وہاں جس کو کہتے ہیں نا خاتمہ بالخیر نظر آتا ہے عمران خان۔ اور اس سارے چکر میں کوئی ان سے پوچھے، اور میں تو میڈیا سے بھی پوچھتی ہوں، کہ جو معاشی بدحالی ہے وہ تو جب ہم تھے 100 گنا زیادہ ہے، اور اس سے 1000 گنا زیادہ پروگرام اس پہ ہوتے تھے جب ہم تھے۔ اب صرف ان کی پریس کانفرنسیں دکھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، یو ٹرن کی بات کرتے ہیں، آپ ان کے اپنے دیکھ لیں، یہ تو یو ٹرن نہیں زیڈ ٹرن ہے۔ ان 13 پارٹیوں نے کیا کیا ایک دوسرے کو نہیں کہا ہوا، کیا کیا انہوں نے وعدے نہیں کیے ہوئے کہ جی ان کو گھسیٹ کے پیٹ سے زمینوں میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آپ نے ابھی جو سارے کلپس دکھائے ہیں وہ بہت زبردست ہیں، وہ سارے یہی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے زی ٹرن کو دکھا رہے ہیں۔ آپ نے تو ان کا زی ٹرن جو ہے زگ زیگ زگ زیگ زگ زیگ وہ اتنا اچھا طریقے سے دکھایا ہے کہ مجھے تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ عوام کے پاس بھی اس وقت یہ ساری اویئرنیس ہے۔ جب یہ بیٹھ کے وہ بیانیاں دیتے ہیں نا صبح سے شام تک عمران خان کا، تو ایک ہی میسج جاتا ہے عوام کو کہ ایک عمران ہے جو سچا ہے، ایک عمران ہے جو ان سب کے خلاف کھڑا ہے، ایک عمران ہے اور اس کی پارٹی ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس لیے ان کا جو مقبولیت کا سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ بیچارے بیٹھ کے سارا وقت یہ پلان کر رہے ہیں کہ جی ہم اکتوبر کے بعد کیسے ایکسٹینشن لیں، ہم کیسے لمبی کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اکتوبر تک اور بھی ان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ میں پہلے بھی جب 16 اکتوبر کے الیکشن ہوئے تھے، ابھی جو اس پہ عمران خان صاحب کھڑے ہوئے تھے، میں پہلے بھی اس وقت ہر پروگرام میں آ کے کہتی تھی کہ ان کو گھر سے ووٹ نہیں ملے گا، اور یہی ہوا۔ رانا ثناء اللہ کو اپنے گھر سے ووٹ نہیں ملا، عابد شیر علی کو اپنے گھر سے ووٹ نہیں ملا، طلال چودھری کو اپنے گھر سے ووٹ نہیں ملا، اور اب ان کو اپنے آپ سے بھی ووٹ نہیں ملے گا۔ تو ان کو پتا ہے کہ جب بھی یہ انتخاب میں آئیں گے جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی پریس کانفرنسیں کر لیں، انفیکٹ جتنی زیادہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اتنے زیادہ یہ ایکسپوز ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ہماری مقبولیت بڑھتی ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں انہوں نے ڈیزالو کرنی ہے، اور وہ اس کا اعلان ایک آدھ ہفتے میں کر دیں گے، اور ٹھیک۔ جب ڈیزالو ہو جائیں گی تو ان کو تب پتہ چلے گا کہ جو یہ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے تھے اور انہوں نے عوام کو اگنور کیا، عوام کو گیس، بجلی، پانی، ہر ٹھیک۔ چیز میں وہ ایک ہوتا ہے اسٹون ایج میں بھیج دیا، اس کی سخت سزا ملے گی ان کو، کیونکہ ان سے نہ صرف یہ اسمبلیاں نکل جانی ہے، یہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ یہ اپنے انتخابی میدانوں میں دوبارہ جائیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس ملک سے بھاگ جائیں اور پھر بھی چھپے۔ اندلیب صاحبہ یہ فرمائے گا کہ ایک ذرائع کی خبر میرے سامنے آج آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری وفاقی وزارت صحت ہے اس نے وفاقی وزارت خزانہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ادویات کا بحران کا خدشہ ہے پاکستان میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی ادویات ساز کمپنیاں ہیں ان کے پاس جو را مٹیریل ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز کے پاس جو را مٹیریل ہے جس سے وہ دوائیاں مینوفیکچر کرتے ہیں وہ چند دن کا رہ گیا ہے، اور مزید را مٹیریل باہر سے آ نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایل سیز نہیں کھولی جا رہی۔ تو جب ایل سیز نہیں کھولی جائیں گی، کیونکہ ایل سیز کھولیں گے تو پاکستان سے ڈالر باہر ایکسپورٹ ہوگا، ڈالر باہر ایکسپورٹ ہوگا تو پہلی زر مبادلہ کے ذخائر بڑے کم ہیں، خدا نہ خواستہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے ایل سیز کو روکا ہوا ہے۔ ابھی تو بہت میں دیکھ رہا تھا بات ہو رہی ہے کہ کنٹینر بہت ساری چیزوں کے مختلف پروڈکٹس کے جو ہے وہ اس وقت نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ادویات کا را مٹیریل ختم ہوتا ہے
ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے اور ادویات کا بحران آتا ہے، پھر تو سچویشن بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں احتشام، دیکھیں ڈیفالٹ تو ہو چکا ہے، یہ جو ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہے وہ تو ہو چکا ہے، یہ جو آپ نے سچویشن بتائی ہے کہ آپ کے ایل سیز نہ کھلیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں ہم چھوڑ کے گئے تھے 6%، آج 1% سے کم ہے، اور ہر چیز کے اندر جس کو کہتے ہیں ڈکلائن ہے۔ اس وقت آپ کی انڈسٹری جو 10% سے گرو کر رہی تھی وہ -0.7 سے کر رہی ہے۔ آپ کے اپنے گیلپ نے کہا ہے کہ جی 88% جو بزنس مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ غلط ڈائریکشن، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بزنس کانفیڈنس ہے اگلے سال کا وہ لوور سٹیپ پہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جی آپ کا جو کریڈٹ ڈیفالٹ ریٹ 5% پہ تھا وہ 125% تک گیا، جس کا مطلب ہے کانفیڈنس بالکل شیٹر ہو چکا ہے، لوگ انویسٹ کرنے کو لوکلی تیار نہیں ہیں۔ آپ کی شوگر کی سیلز ڈاؤن ہے، آپ کی گاڑیوں کی سیلز ڈاؤن ہے، آپ کی سیمنٹ کی سیلز ڈاؤن ہے۔ آپ کی مہنگائی کا یہ حال ہے کہ پیٹرول جو تھا وہ 149 پہ تھا، اب اس وقت 224 پہ ہے، ڈیزل 145 پہ تھا 235 پہ ہے، گھی 380 پہ تھا اس وقت 530 پہ ہے، کوکنگ آئل 400 پہ تھا اس وقت 600 پہ ہے، بجلی 18 روپے یونٹ تھی اس وقت 56 روپے یونٹ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ان حالات میں آپ باہر سے چیزیں منگوا نہیں سکتے، اور یہ کیا ہے جو آپ نے چیز مینشن کی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو اس وقت پروڈیوس ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایل سیز نہیں کھل رہے، را مٹیریل نہیں آیا۔ آپ کے فوڈ کے اندر اس وقت پیاز جو ہے وہ 250 روپے ہے۔ سو یہ والے جو حالات ہیں، یہ ان حالات کے اندر آپ سوچیں کہ ڈیفالٹ تو ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے دلیپ صاحبہ، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اب حالات آپ نے خود ہی یہ خاکہ کھینچا اور پریشان کن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ابھی مثال کے طور پہ آپ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں پنجاب میں، اس کے بعد KPK میں، تو 3 مہینے بعد وہاں پر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں، لیکن وفاق کی اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی اور اس کے الیکشنز اکتوبر میں جا کے ہوتے ہیں، تو پہلی تو یہ بات ہے کہ وفاق میں آپ لوگ نہیں آئیں گے، آپ دوبارہ نیچے، آپ مقبول ہیں، آپ دیر از اے چانس کہ آپ لوگ حکومت بنا لیں گے۔ لیکن اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ آپ سے پوچھوں، لیٹ سپوز کہ پورے پاکستان میں 3 مہینے بعد یعنی کہ کوئی مارچ اپریل کے قریب الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں اور آپ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں، تو جو سچویشن ہے اکنامکلی ابھی جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں؟ اچھا، اس میں 2 باتیں آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ آپ دوسری طرف سوچیں، 9 مہینے ہو گئے ہیں، ہر مہینے ڈیفالٹ جو ہے وہ 20-20% گرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اسحاق ڈار کا فالٹ ہے، پورا آرٹیکل لکھا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ 6 مہینے میں اس نے گڑبڑ کی ہے۔ یہ ان کے ارسطو بھی ہیں، ان کے اکانومسٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے، جو کہ اب مان گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں، نہ ڈالر نیچے آنے کا نہ کچھ۔ آپ سوچیں کہ 3 مہینے ایسے کنٹینیو کریں تو آپ کی جو ہوگی پیاز وہ 500 روپے پہ ہو جائے گا، جب ان کے پاس 13 پارٹیاں مل کے سارا ان کا برین پار یا جو بھی ہے وہ جس کو کہتے ہیں ایک نوز ڈائیو میں پاکستان کو لے گیا، تو 3 مہینے اور گیا تو اور بیڑا غرق ہی ہوگا نا۔ تو اس میں اگر ہم اس کو روکیں گے، میں آپ کو ایک چیز لکھ کے بتا سکتی ہوں، جس دن الیکشنز اناؤنس ہوئے آپ لوگوں کا بزنس کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اس کا سروے انڈیپینڈنٹلی کرا لینا، اچھا، وہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ میں آپ کو لکھ کے دے سکتی ہوں۔